جی السلام علیکم، میں ہوں سید انیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ تو عدم برداشت کا شکار تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بھی عدم استحکام کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج کے دن میں جو معیشت کے حوالے سے ہمیں خبریں ملی ہیں وہ خبریں بھی کچھ اچھی نہیں ہیں۔ جو سابقہ حکومت تھی، اس وقت بھی ہمیں معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی، اور جو ابھی نئی حکومت آئی ہے اس حکومت میں بھی ابھی تک ہمیں معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر، کوئی عوام کو ریلیف کی خبر ابھی تک ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ دیکھیں، جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی پچھلی حکومت کی طرح بہت بڑے ایک بحران کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں بحران کا سامنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسپیکٹس ہیں جس وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے، جس وجہ سے ہمیں بہت سے سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو حکومت ہے، نئی حکومت آئی ہے، اس حکومت کو بھی اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو معیشت کی بگڑتی صورتحال ہے، دن بدن ہماری جو معیشت ہے اس کا گراف نیچے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں چونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جو بھی حکومت ہے، سابقہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ان کو تقریباً تمام حکومتوں کو آئی ایم ایف کے پاس مشکل وقت میں جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اس حکومت نے بھی جب آئی ایم ایف نے پہلے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں $6 بلین دیں گے، لیکن اس کے بعد حالات و واقعات دیکھنے کے بعد $8 بلین پہ وہ ایگری ہوئے کہ ہمیں وہ $8 بلین آئی ایم ایف دے گا۔ لیکن $8 بلین کے ساتھ انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، اور وہ شرائط جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ ساری تو میں اب آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو اس میں سب سے اہم اور جو ہمارے مطلب کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ $8 بلین تب دیں گے جب آپ تمام سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کریں گے۔ اچھا، باقی آگے بات کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کامنٹس میں بھی پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ سبسڈی کیا ہے۔ آج کل اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے، آخر یہ سبسڈی ہوتی کیا ہے؟ تو میں جلدی سے پہلے یہ بتا دوں کہ سبسڈی جو ہے، یہ آسان الفاظ میں اس کو آپ مالی امداد کہہ سکتے ہیں، فائنینشیل ایڈ کہہ سکتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ سبسڈی حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، یہ کسی فرد واحد کو بھی دی جا سکتی ہے، کسی موسٹلی جو ہے وہ آج کل جو سبسڈی مختلف چیزوں پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ عوام کو دی جا رہی ہے، تمام لوگوں کو برابر دی جا رہی ہے۔ لیکن سبسڈی جو ہے یہ اکثر اوقات، زیادہ تر جو ہے یہ خاص طبقے کو دی جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر جو شوگر مالکان ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ شوگر کی قیمتوں میں جو عوام افورڈ نہیں کر پا رہی تو وہ قیمتیں اس حد تک آ جائیں کہ عوام ان کو افورڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ زراعت کا جو شعبہ ہے اس میں یہ سبسڈی دی جاتی ہے کہ کھاد زیادہ سے زیادہ بنائی جائے اور عوام کو کچھ ریلیف مل سکے، تو یہ سبسڈی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں تو جو گیس کا یونٹ اگر مثال کے طور پر $6 پر یونٹ ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو عوام ہے وہ اس $6 پہ گیس کے یونٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ $4 جو یونٹ ہے وہ عوام سے لیں گے، اور $2 کی وہ سبسڈی اگر دیتے ہیں تو عوام کی جیب سے $4 پر یونٹ جائے گا، اور $2 جو اوپر ہیں وہ حکومت اپنے خزانے سے ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ سبسڈی ایک ایسی چیز ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ تمام ممالک تقریباً اپنی عوام کو یہ سبسڈی دیتے ہیں، اور سبسڈی مختلف ممالک میں جو ہے یہ اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سبسڈی کی مختلف اقسام ہے، اس میں پروڈکشن ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں امپورٹ ہے، اس میں ایکسپورٹ ہے، تو سبسڈی مختلف چیزوں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ ایک مالی امداد ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہے۔ تو آگے چلوں تو ڈان نیوز کے مطابق جو ایک بہت اتھینٹیکیٹڈ اخبار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس کے مطابق جو اس وقت سبسڈیز چل رہی ہیں وہ تقریباً پیٹرول پر حکومت $31 کی سبسڈی ہمیں دے رہی ہے۔ اگر ڈیزل پر دیکھا جائے تو ڈیزل پر $73 کی سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے۔ بجلی کے یونٹ دیکھا جائے تو اس پہ $5 کی جو سبسڈی ہے اس وقت دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان تمام سبسڈیز کو ختم کیا جائے، لیکن میرے خیال میں اگر اتنا بڑا طوفان مہنگائی کا آتا ہے، اگر یہ تمام سبسڈیز ختم ہوتی ہیں، پیٹرول $31 بڑھتا ہے، ڈالر $73 بڑھتا ہے، بجلی کا یونٹ $5 ایک دم بڑھتا ہے، تو اتنے بڑے اس مہنگائی کے طوفان کے بعد ملک جو پہلے ہی عدم برداشت اور عدم استحکام کا شکار ہے وہ مزید جو ہے انتشار کی طرف جائے گا، اور مزید انسٹیبلٹی ہمیں اس ملک میں دیکھنے کو ملے گی۔ کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ
ساری چیزیں منسلک ہیں، اور یہ مسئلہ اب آج کی حکومت کو درپیش ہے۔ ان تمام حالات اور انہی تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ لندن میں میاں محمد نواز شریف نے جو سابق وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے یہاں کی جو کابینہ تھی وزیر اعظم سمیت ان سب کو وہاں پہ بلایا، اور وہاں پہ مختلف انہی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ میٹنگ بلائی گئی، اور وہاں پر مختلف جو ہے وہ فیصلے اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ الیکشن پہ بات ہوئی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلد ہوں گے، الیکشن جلد نہیں ہوں گے، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ان کا آفیشیل کوئی ابھی تک بیان نہیں آیا کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ میٹنگ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا اس وقت، اور اس تمام عدم استحکام کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ ایک بڑا فیصلہ مسلم لیگ نون کی حکومت کرے گی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ آنے کے بعد وہ عوام کو کس حد تک ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب نے 20 تاریخ کے بعد کہا ہے کہ 20 تاریخ کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور بقول خان صاحب کے 20-25 لاکھ لوگ لے کے وہ اسلام آباد میں آئیں گے، اور چونکہ ایک پریشر بھی ہے حکومت پہ، تو دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس وقت کیا کرتی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت کوئی حل نظر نہیں آ رہا، سب وہی کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جو پچھلی حکومتوں نے کیا، جس طرح سے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان لوگوں نے اپنے طریقے سے، لیکن جو لوگ کہتے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن مجبوراً ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ تمام حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جا چکی ہیں، لیکن اب کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ حل صرف یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک دوسرے پر غلیظ اور نیچ الزامات لگانے کے بجائے تمام لوگ مل بیٹھیں، اور ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے کچھ ایسے فیصلے کریں جو ملک کی معیشت جو ہے واپس کوئی استحکام کی طرف آئے، اور ہمارا ملک جو ہے یہ واپس اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور ہمارا ملک استحکام کی طرف آئے۔ اس کے بعد چاہے یہ آپس میں سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ملک کو، وہ ان تمام لوگوں کی ہے جو کہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں، عوام کا نہیں سوچ رہے۔ تو ان کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت تمام دوریاں اور تمام اختلافات جو ہے وہ بھول کر ایک جگہ بیٹھیں، اور ملک کی جو معیشت ہے اور ملک کی جو حالت ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک، اللہ حافظ۔